بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بچوں، السلام علیکم۔ یہ جو صورت حال بنی ہوئی ہے بلوچستان میں، کوئٹہ میں، ہنا اوڑک کے اندر، وہ 40-50 آدمی شہید کرا دیے ہم نے خود، جو ہمارے حکام بالا ہیں، ان کو دھکیل کے جیسے پھانسی کے پھندے کی طرف دھکیل کے لے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ بھئی کوئی لیویز کے تھے یا جو بھی تھے، انہوں نے کہا جی وہاں بس جانا ہے۔ جو محمود اچکری بتا رہے ہیں، انہیں کوئی گولیاں نہیں دی گئی، اسلحہ نہیں دیا گیا، جانا ہے۔ کچھ نے اعتراض کیا، ان کا ہم نہیں جاتے، پر کچھ ان کا حکم مانا، چلے گئے۔ آگے سے کوئی 200-250 لوگ موجود تھے، کہاں کے تھے، کہاں سے آئے، انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ ان کا 12 بجے کے قریب مسئلہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے فون کیا، انہوں نے کوئی اس کے اوپر رد عمل بھی نہیں دیا۔ یہ کون ہے جو میں کہتا ہوں انہوں نے یہی اسٹیبلشمنٹ، وہ بیچارے شہید ہو گئے، کسی نے پھر کسی سے پوچھا بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ ان کو فون کرتے رہے، پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو بلایا، ہم نے پکڑ کے انہیں ذبح کرایا۔ کوئی شرم کی بات ہوتی ہے۔ اور پھر آج جو ہے تقریباً کنٹرول کر لیا، کہتے ہیں ہم نے کنٹرول کیا ہے، 69 آدمیوں کو کہتے ہیں ہم نے مارا ہے اور کنٹرول ہو گیا ہے وہاں پہ۔ یہ بلوچستان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ والے کیوں اتنی مار دھاڑ کر رہے ہیں، کیوں مار رہے ہیں؟ کوئی ان کو احساس بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے جو لائلسٹ تھے چلے ان کو پکڑ کے مروا دیا۔ جو یہ کہتے ہیں دہشت گرد تھے، ان کو انہوں نے مار دیا۔ وہ دہشت گرد ہیں بھی یا نہیں بھی ہے، پر کہتے ہیں ہم نے اب کنٹرول کر لیا ہے، اب کوئٹہ ہمارے کنٹرول میں ہے، اور کھانا ہمارے کنٹرول میں ہے۔ یہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ دنیا میں ایسے واقعات کہیں ہوتے ہوں گے۔ یہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، یہ ہے ہماری فوج، جو بلوچستان کو ایک فیڈریشن کا حصہ بناتے ہوئے ان پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ان کی معدنیات پہ، ان کی سونے پہ،
ریکوٹک پہ، گوادر پہ. اب تو بلوچستان کے بغیر پاکستان ہوگا نہیں. تو آپ بلوچستان کو جو آپ نکال رہے ہیں اپنے آپ زبردستی، جو آپ کا طریقہ جنگ ہے، جو آپ کے حکمت عملی ہے، اس میں بلوچستان کو آپ رکھنا ہی نہیں چاہتے. تو پھر کہاں سے یہ تو آپ کا جو لوٹ مار کا مسئلہ ہے، سمگلنگ کا مسئلہ ہے، کہاں سے حل ہوگا؟ اب تو آپ کے اتنے کنٹرول ہے سمگلنگ کی کہ وہ کہتے ہیں کہ تیل وہاں ڈالتے ہیں، بکر میں، پنو میں، فلاں فلاں، وہاں سے وہ آ جاتے ہیں کنٹینر یا جیسے بھی. ان کو سیف پیسج دیا جاتا ہے، سمگلنگ کو سیف پیسج دیا جاتا ہے. کتنے دن کھا لیں گے آپ؟ بلوچستان کے بغیر تو پاکستان زندہ رہ ہی نہیں سکتا. یہی تم نے وہاں کیا ہوا ہے کشمیریوں کے ساتھ. قائد اعظم نے کہا کہ یہ پاکستان کی شاہ رگ ہے. آپ پہلا حملہ ہی، پہلی تلوار ہی اسی شاہ رگ پہ آپ چلا رہے ہیں. کشمیریوں پر چلا رہے ہیں تو شاہ رگ پہ بھی اسی کو کہتے ہیں. ان کو بھی الگ کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی الگ کرنا چاہتے ہیں. ادھر وہ بنو اور ان تمام علاقوں کے اندر شمالی وزیرستان کے ساتھ بھی یہی کرنا چاہتے ہیں. لوگ تو کہہ رہے ہیں بھائی تم یہ ادھر ایک یہ بات کر رہے ہو، اور وہ وہاں کینٹ میں لالا موسا میں 1 کروڑ روپیہ ATM سے وہ لے کے چلے گئے کینٹ کے ایریا کے اندر. پنجاب کی یہ حالت ہے. آپ کا کنٹرول کس جگہ پہ ہے؟ لاہور میں، اسلام آباد میں آپ ڈار صاحب کی اعلی اولاد جو ہے، انہوں نے جو دن دکھایا ہوا ہے، پورا پاکستان پوری دنیا کے اندر بدنام ہو رہا ہے. عورتوں کو گھیر گھار کے لے آنا، زیادتی کرنا. وہاں عدالت میں پیش کیا انہوں نے آج. تو بس یہی ہوتا رہے گا، جوڈیشل حوالات میں رہیں گے. ان کو بچانے کے لیے پاکستان کو بدنام کر لیں گے آپ. پھر ہمیں کہتے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف بولتے ہیں. یہ فوج ہے؟ ہم تو ان کو اپنے ملک کا پاسدار سمجھتے ہیں، چوکیدار سمجھتے ہیں. لیکن انہوں نے پاکستان کو ہی پڑ گئے جو یہ صورت حالات ٹھیک نہیں ہے بھائی. ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ کچھ نہیں کر سکتے ہم.
اپنی آنکھوں کے سامنے پاکستان کو ہم ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ایسے جیسے ڈھاکہ کو ڈوبتے دیکھا تھا، ہماری فوج نے بھی دیکھا تھا، ہم نے بھی دیکھا تھا۔ پاکستان ٹوٹ گیا، ڈھاکہ ڈوب گیا، ہم کچھ نہ کر سکے، بس گھر بیٹھ کے رو لیا۔ اس کا کیا فائدہ؟ وہ جو بادشاہ تھا، شہر کی کنیاں دے کر الحمرا کی باہر نکل کے جا رہے تھے، ماں ساتھ تھی، اسے مڑ کے بادشاہ نے دیکھا، الحمرا پر آخری نظر ڈالی اور آنسو نکل آئے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ تم یہ آنسو جو ہے یہ بعد از وقت کے ہیں، اب کیا کر سکتے ہو؟ الحمرا پہ آنسو بہا سکتے ہو؟ کیا فائدہ عورتوں کی طرح رو رہے ہو اب؟ تو اب یہ ہم ایسے ہی آنسو بہاتے رہیں گے؟ ہمارا ملک ہمارے سامنے ٹوٹ رہا ہے، اس کی ایک ایک ہڈی ایک ایک بوٹی ہو رہی ہے۔ یہ فوج، یہ اسٹیبلشمنٹ اپنے ہاتھ سے کر رہی ہے، ان کو پرواہ بھی نہیں ہے۔ یہ عاصم منیر کو پرواہ ہے؟ ان سارے کور کمانڈر جو بیٹھے ہوتے ہیں وہاں ٹی وی پہ آ کے بھی تصویریں دکھائی جاتی ہیں، ان کو اس کی پرواہ ہے کہ ملک ٹوٹ رہا ہے؟ وہ اپنی وردیاں لگا کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کور کمانڈر کی میٹنگ ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم اڑا کے رکھ دیں گے، مقابلہ کریں گے، مشرق سے آئیں مغرب سے آئیں۔ کیا باتیں کر رہے ہو؟ یہ رونا ہمارے لیے رہ گیا ہے، ہم روتے رہیں گے، ہماری نسلیں روتی رہیں گی، جنریشنز روتی رہیں گی، اس کے علاوہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ خدا حافظ۔